بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم بندوں کو اس ماہ محرم میں یہ موقع دیا کہ مولا حسین علیہ السلام کے فرش ہم بچھا سکتے ہیں. نہ جانے اس کائنات میں کتنے ایسے انسان ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہیں اپنی زندگی کے مسائل میں الجھنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام کا نام تک لینے کی فرصت نہیں. لیکن ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ان کا فرش بھی بچھا رہے ہیں اور ان کے نام پر گریہ وزاری بھی کر رہے ہیں. آج سے نصف صدی پہلے شاید نے تو کہہ دیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، لیکن دور ماضی کے حالات سے کہیں مختلف دور حاضر کے حالات. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا مختصر وقت میں آپ کے سامنے بہت اہم اور مفید بات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے دور میں، آج کے زمانے میں اس طرح کے افراد پیدا ہونے لگے جن لوگوں نے یہ چاہا کہ اگر مکمل طور پہ واقع کربلا کا انکار نہیں کروا سکتے تو کم سے کم کربلا کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے، یا کربلا کی حیثیت کو کم کر دیا جائے، گھٹا دیا جائے، اور کوئی نہ کوئی شبہ اور اشکال پیدا کر دیا جائے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب یزیدی صفت لوگ پیدا ہونے لگے، اور ظلم تو یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جو یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہوئے نظر آنے لگے. کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ یہ بات پیدا کی جائے کہ مولا حسین اور یزید دو بادشاہ کے درمیان کی جنگ تھی. اگر کوئی انسان حسین کا غم منا رہا ہے تو یزید کا بھی غم منایا جا سکتا ہے. لیکن معاملہ صرف یہاں پر اس بات کا نہیں ہے کہ مولا حسین اور یزید کے درمیان کی جنگ تھی، بلکہ انسان آئے اور آنے کے بعد یہ غور کرے کہ کن دو کرداروں کے درمیان کی جنگ تھی، اور آیات و روایت اور حدیث کے سائے میں آ کر اس بات کو سمجھے اور پرکھے کہ ایک طرف جو حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات تھی، ان کا کیا مرتبہ تھا، اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کن پلیدوں کا مالک تھا، کس طرح سے وہ اپنی پروان کو، اپنی پرورش کو پروان چڑھا رہا تھا. لہٰذا آ کر ہم یہ دیکھیں کہ کربلا شناسی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور کربلا شناسی کے لیے سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان شخصیتوں کو پہچانا جائے جو شخصیتیں کربلا کے میدان میں موجود تھیں. کربلا کے میدان میں بہت ساری شخصیتیں تھیں، لیکن کم سے کم دو شخصیتوں پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے. ایک وہ شخصیت جو لشکر کے اس طرف تھی، یعنی مولا حسین علیہ السلام کا کردار، اور دوسری وہ شخصیت، وہ انسان، وہ انسانی شکل میں بھیڑیا جو اس طرف تھا یزید کا. وہ کربلا کے میدان میں نہیں تھا، لیکن اس کے کہنے پر سارا کام ہو رہا تھا. تو اب اگر کسی انسان کو مولا حسین علیہ السلام کو پہچاننا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آیات الہی کے ذریعے سے انسان آ کر پہچانے کہ مولا حسین کن کمالات اور صفات کے مالک تھے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان آئے اور آنے کے بعد پہچانے کہ سیرت رسول میں اور رسول کی احادیث میں مولا حسین کا کیا مرتبہ ہے. اور تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے مولا حسین کو پہچاننے کا کہ خود مولا حسین کو مولا حسین علیہ السلام کے اپنے بیان سے پہچانا جائے.
सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजा। पहली बात है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को आयत इलाही के साए में पहचाना जाए। इसी के ज़ेल में हमने आपके सामने ये आयत पढ़ी कि ऐ अहले बैत, अल्लाह का इरादा ये है कि अल्लाह आपसे रिज्स को, नजासत को दूर रखे। जिन अहले बैत से अल्लाह ने रिज्स को दूर रखने की बात की, उन अहले बैत में मौला हुसैन शामिल, उन अहले बैत में मौला हुसैन शामिल है। दूसरे मकाम पे बयान हुआ कि जब लोग आए और आने के बाद कहा कि हम आपको ए रसूल इस्लाम अजर रिसालत देना चाहते हैं, तो कहा क्या है अजर रिसालत? हमारे कुर्बा से मोहब्बत करो। इधर कुर्बा में भी मौला हुसैन शामिल है। फिर आयत आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद इशारा हुआ जब रसूल इस्लाम एक लश्कर आमादा कर रहे थे सच्चों का, ताकि झूठों पर लानत की जाए, तो इन सच्चों के लश्कर में मौला हुसैन शामिल हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आये ततहीर में मंजिल कमाल पर मौला हुसैन शामिल, आये कुर्बा में मंजिल कमाल पर मौला हुसैन शामिल, आये सिद्दीकीन में मंजिल कमाल पर मौला हुसैन शामिल, यानी आयतों में मौला हुसैन का किरदार बिल्कुल साफ है। अब जरा इंसाफ से बताइए कि जिस इंसान को, जिन अहले बैत को अल्लाह पाक कर रहा हो, क्या उसमें जर्रा बराबर भी कोई नक्स पाया जाएगा? क्या उसमें एक हल्की सी भी कोई कमी पाई जाएगी, कोई कमजोरी होगी? अगर इसके पाक होने में कोई कमजोरी रह जाए तो यह उस नफ्स की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो पाक करने वाले की कमजोरी है कि उस पाक करने वाले ने कैसे पाक किया कि उसके पाक करने के बाद भी ये मुकम्मल तौर पर पाक न हो सका। इसीलिए अल्लाह ने अहले बैत की तहारत का ऐलान उनकी तहारत से नहीं किया, बल्कि अपने इरादे से किया कि ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा ये है, यानी जितना मजबूत अल्लाह का इरादा होगा उतनी मजबूत अहले बैत की पाकीज़गी होगी। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसी तरह से यहाँ बात रुक नहीं जाती है, बल्कि हमारे मुसलमानों के दरमियान में से कुछ लोग उठे और उठने के बाद इश्काल ये और एतराज़ ये किया कि ठीक है, अल्लाह का इरादा ये है कि ए अहले बैत आपको पाक किया जाए। जब किसी शे के पाक करने की बात आती है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि पहले से वो शे माज़ल्ला पाक नहीं थी। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरा रुमाल मुझे पाक करना है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये पाक नहीं है। तो एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया कि अल्लाह का इरादा यह है ए अहले बैत, आपको अल्लाह रिज्स से दूर रखे। इसका मतलब ये कि पहले से कुछ मौजूद थे रिज्स, तभी तो अल्लाह को दूर करने की बात की। तो अब आप इंसाफ से बताइए, अगर सही मानों में अगर ये बात मान भी ली जाए तो अपनी बात से हटिएगा नहीं जिसने ये एतराज़ किया है, क्योंकि इसी अहले बैत में रसूल इस्लाम भी शामिल है, इसी अहले बैत में मौला अली भी शामिल है, जनाब ज़हरा भी शामिल है। तो आप आइए तारीख का मुतालिया कीजिए। मौला हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश सन 3 हिजरी में है, मौला हुसैन की पैदाइश सन 4 हिजरी में है, और उसके बाद रसूल खुदा इस दुनिया से सन 11 हिजरी को, यानी सन 11 हिजरी की शुरुआत में रसूल खुदा इस दुनिया से जा रहे हैं। तो अजीज़ों, आप इंसाफ से बताइए, कोई भी रिवायत ये नहीं कहती कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस घर में जब आए तत्हीर नाजिल हुई तो किसी की गोदी में आए हों, बल्कि खुद चलकर आए थे। यानी ये बात तो मिलती है कि मुबाहले के दिन रसूल इस्लाम मौला हुसैन को अपनी आगोश में लेकर आए थे, लेकिन आए तत्हीर में मौला हुसैन खुद चलकर आए थे। इसका मतलब कम से कम मौला हुसैन की उम्र 3 साल तो रही होगी, चलने लायक तो हो गए होंगे। तो अब आप आइए देखिए कि जब ये आयत तत्हीर नाजिल हुई तो रसूल इस्लाम की उम्र 60 बरस है, रसूल इस्लाम की उम्र 60 बरस है। मौला कायनात की उम्र 30 साल कम कर लीजिए, मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र 30 बरस है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 15 बरस है, मौला हसन की 4 बरस, मौला हुसैन की 3 बरस। तो अगर आपकी बात की मान भी ली जाए, आपने एतराज़ किया था मौला हुसैन की फजीलत को घटाने के लिए, घट किसी और की फजीलत रही है, कम से कम एतराज़ करें तो अक्ल के साए में करें। इसलिए कि अगर अहले बैत का अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैत अल्लाह आपको पाक करे और अल्लाह ने इन 5 को अपने सामने रखा, तो इसका मतलब अल्लाह 60 साल के बाद रसूल को पाक करने जा रहा है। अल्लाह रसूल को 60 साल के बाद पाक करने जा रहा है। तो 60 साल तक रसूल खुदा किस आलम में थे? यानी 60 साल रसूल खुदा
کی زندگی کیسے گزری؟ 60 سال رسول خدا کا گزر گیا، 30 سال مولا علی گزر گئے، یعنی صرف اور صرف 3 برس ہے مولا حسین کا جب اللہ انہیں پاک کر رہا ہے، یعنی ابھی 57 برس مولا حسین کو زندہ رہنا ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو شرف مولا حسین کو حاصل ہے وہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے، اگر اللہ نے پاک کر دیا ہے تو جب انسان کو پاک کیا جا رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے پاک نہیں تھے، تو اگر کسی اعتراض کے قابل کوئی بات ہوگی تو اس دن سے پہلے کی ہوگی، اس دن کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی 60 سال سے پہلے آپ رسول خدا کے کسی بھی کام پہ معاذ اللہ اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ پاک نہیں تھے معاذ اللہ۔ 60 سال کے بعد جب اللہ نے پاک کر دیا تو ان کے کام میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا اعلان 60 سال سے پہلے کیا تھا اور علی کی ولایت کا اعلان 60 سال کے بعد کیا ہے، تو رسول کی رسالت پہ اشکال ہو سکتا ہے لیکن علی کی ولایت پہ اشکال نہیں ہو سکتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ تو وہ جواب ہے جو نقدی جواب ہے، تحلیلی جواب نہیں ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ رسول اسلام جب پیدا ہوئے تو بچپن سے معصوم تھے۔ رسول اسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے سے وہ پاک تھے، وہ معصوم ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، سارے ائمہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے ہاں رجس کا، ناپاکی کا کوئی گمان نہیں پایا جاتا۔ یہ تو آپ کا اعتراض ہے تو ہم نے اس کا جواب اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلی علی محمد و علی محمد۔ اور کیا آپ نے اللہ کی آیات میں جن جن مقام پہ اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ان مقام پہ اہل بیت میں مولا حسین شامل ہیں۔ تو الہی آیات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین کا یہ مرتبہ ہے تو پھر کیسے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ فرش بچھانا بدعت ہے، حسین کے غم کو منانا بدعت ہے، حسین کے فرش پہ آ جانا بدعت ہے؟ یہ تو حسین کا غم عین اسلام ہے۔ اگر یہ محرم و سفر نہ ہوتا تو اسلام اب تک مٹ چکا ہوتا۔ اس محرم و سفر نے اسلام کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا آیات کے سائے میں۔ آئیے رسول خدا کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور رسول خدا کی سیرت پہ آپ جب غور کریں گے تو آپ کیا پائیں گے کہ رسول خدا جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے دوش پہ حسن و حسین کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو آنے والا کیا کہتا ہے کہ واہ واہ کیا سواری ہے، کیا سواری ہے۔ تو رسول نے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کیا سواری ہے، بلکہ یہ کہو سوار کتنے اچھے ہیں۔ تو جس سوار کا یہ عالم ہو، اب مسلمانوں نے سواری کو پکڑ لیا، سوار کو چھوڑ دیا۔ شفاعت اسی وقت ہوگی جب سواری بھی ہو اور سوار بھی ساتھ میں ہو۔ سلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یا علی اور یہ ایک ادنا سا مقام ہے، آگے بہت سارے مقام ہیں۔ کبھی رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، اہل بیت میں مولا حسین شامل ہیں۔ کبھی رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ زمین والوں کے لیے ہم اہل بیت اسی طرح سے ہیں جس طرح سے آسمان والوں کے لیے تارے، اگر آسمان میں تارے نہ ہو آسمان والے ہلاک ہو جائیں گے، زمین میں اہل بیت نہ ہو تو زمین والے ہلاک ہو جائیں گے۔ ان اہل بیت میں حسین شامل ہیں۔ اور اس طرح سے جب مولا حسین کی فضیلتوں کو بیان کر چکے تب کیا دیکھا کہ مولا حسین چلے آ رہے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کے عالم میں قبا ہے، اور مولا حسین جب داخل ہوئے مسجد میں اور رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں، آپ انصاف سے بتائیے کوئی انسان مجلس پڑھتے پڑھتے مجلس بیچ میں روک کے چھوڑ کے کسی کام کو انجام دینے لگے تو ساری پبلک کی توجہ اس طرف چلی جائے گی کہ انہیں کیا ہو گیا کہ بیچ مجلس میں ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ رسول اسلام خطبہ دے رہے ہیں، امت اسلام سامنے بیٹھی ہوئی ہے، مولا حسین کا داخلہ ہوا، اب پیر جو ہے ان کی ابا میں الجھا۔ مولا حسین ابھی لڑکھڑائے تھے کہ رسول
نے اپنا خطبہ چھوڑا، دوڑے اور دوڑنے کے بعد حسین کو پکڑا، اپنی آغوش میں لیا، لینے کے بعد ممبر پر لائے اور لانے کے بعد بلند کیا، کہا ھذا حسین فارفو ہو، اے لوگو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ سیرت رسول میں ہر مقام پہ مولا حسین کو پہچانوا کے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی بھی انسان اس کائنات میں مسلمان ہو کے مجھ رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے اگر وہ فرش حسین نہیں بچھا رہا ہے تو اس کا میری محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ اور کیا آپ نے یہ فرش حسین بچھانا یہ شیعوں کی ذمہ داری فقط نہیں ہے، مسلک اسلام کے جتنے بھی مسلک ہیں، مکتب اسلام کے ہر مسلک کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، دیوبندی کوئی بھی ہو، سب کی ذمہ داری ہے غم حسین منائے۔ کیوں؟ کیونکہ غم حسین رسول نے منایا ہے۔ جس رسول کے نام پہ یہ اسلام باقی ہے، جس رسول کے نام پہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس رسول نے آنے کے بعد جب اس طرح سے مولا حسین کو پہچانوایا، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اور صرف یہاں بات نہیں رکی، یہ تو ایک انداز تھا بیان کا۔ دوسرا انداز بیان کیا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ ملا کر فضیلت بیان کی اور کہا کہ حسن و حسین سید شباب اہل جنہ، کہ میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں بھی مولا حسین شامل ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہا کہ حسن و حسین امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں، یہاں پر بھی مولا حسین شامل ہے۔ ہر مقام پہ اس طرح سے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی اعتراض انسان کے ذہنوں میں نہ پہنچنے پائے کہ یزید بھی رحمت اللہ علیہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اور کوئی یہ عام کوئی انوکھی بات نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی اس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ اور لوگوں نے کہا، ابھی باقاعدہ یزید کے نام پر لوگوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ یہ امت اسلام کہاں جا رہی ہے؟ کس طرح سے لوگ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید بھی رحمت کا سبب بن سکتا ہے؟ ایک اور سوال پڑھے بابا۔ ایک واقعہ جو ہر کتابوں میں تقریباً موجود ہے، شیعہ، سنی اور دیگر تمام کتابوں میں، نام کا فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ واقعہ ضرور موجود ہے۔ وہ واقعہ کون سا ہے؟ اسی سیرت کو دیکھتے ہوئے اس میں جو ہے یہ واقعہ فطرس کا واقعہ ہے کہ جب دیکھا کہ سارے ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف جھوک در جھوک چلے آ رہے ہیں، فطرس کی جو عذاب کا شکار ہو چکا تھا، عذاب کا نہیں، یہی فرق ہے انسانوں میں اور فرشتوں میں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں جو کہ حشر کے میدان میں ان کو ملے گا، اور فرشتے اپنے ترک اولا کی وجہ سے عذاب کی شکار ہوتے ہیں۔ لہذا ایک فرشتہ فطرس نامی جو عذاب کا شکار تھا، جب اس نے دیکھا کہ سارے ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے سید الملائکہ جناب جبریل سے یہ سوال کیا کہ کیا قیامت آ گئی، سب کے سب زمین کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو جبریل نے آواز دی کہ اے فطرس، آج اللہ کے نبی کی بیٹی کی یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم سب جا رہے ہیں اس نبی کو مبارکبادی پیش کرنے۔ تو فطرس نے کہا کیا میں بھی چل سکتا ہوں؟ فطرس نے کہا کیا میں بھی چل سکتا ہوں؟ اللہ کے اذن سے جناب جبرائیل نے فطرس کو لے کر کہ جو عذاب کا شکار ہو چکا تھا، اس فطرس کو لے کر در رسول پر آئے اور آنے کے بعد کہا اے رسول آپ کو مبارک ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ایک فرشتہ لے کر آیا ہوں جو عذاب کا شکار ہو چکا ہے، اس کو شفا دے دیجیے۔ تو کہا کہ آج کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ آج آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے۔ رسول نے کہا جس کے لیے لائے ہو، جس کے نام سے لائے ہو، جاؤ اسی کے گہوارے سے اس کو بس کر دو۔ اب اس کو اس کے گہوارے کے پاس لے کر گئے، مولا حسین علیہ السلام کے گہوارے سے فطرس کو جو مس کیا اس کا عذاب اس سے دور ہو گیا۔ اب جو فطرس اڑا تو کیا کہا؟ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جب یہ فرشتہ آسمان میں گیا تو اب سے آج تک اس کو فطرس نہیں کہا جاتا بلکہ حسین کا غلام کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ کہا جائے، جس کو حسین شفا دے دے وہ غلام حسین بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اہم نقطہ یہاں پر ہے، انصاف سے بتائیے آپ حضرات، جو انسان کتنا بھی بڑا کوئی انسان کیوں نہ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، اگر میں اس انسان سے یہ کہوں
کہ مثال کے طور پر ایران کے ملک کا ایک مسئلہ ہے، کیا اس کو آپ حل کریں گے؟ میرا فلاں کام ایران کے ملک میں پھنس گیا ہے، تو اس ملک کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان کیا کہتا نظر آئے گا؟ یہ میرے ملک کی بات نہیں ہے، یہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے، ہم ان کے داخلی مسئلے میں انٹرفیئر، کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ مولا حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں کہوں گا پروردگار عالم، انسانوں کی بات ہوتی تو انسان مولا حسین کے پاس چلے جاتے، یہ آسمان کا فرشتہ زمین پہ کیوں آ رہا ہے، یہ آسمان کے ملائک زمین پہ شفا لینے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ عجب نہیں آواز دے گا، میں حسین کی حکومت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ حسین زمین والوں کو بھی شفا دیتے ہیں، آسمان والوں کو بھی شفا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ تو زمین والے ہیں جو ایک دوسرے کے ملک میں دخالت کے لیے محتاج ہوتے ہیں، لیکن آسمان والے اور زمین والے سب حسین کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مولا حسین علیہ السلام۔ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور وہ جملہ آپ ضرور یاد رکھیے گا، غور کیجیے گا، جس کی ہم نے شروعات کی تھی، انما یرید اللہ، جو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ آخری لمحے پر ضرور آپ محسوس ہوں گے، جس مقام پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ، میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور کیا جائے۔ دربار ولید میں مولا حسین کو طلب کیا گیا، اور مروان کو یہ بات معلوم تھی کہ جو ہے مولا حسین بیعت نہیں کریں گے، لہذا مروان یہ چاہ رہا تھا کہ ولید اسی راتوں رات، بالکل بیچ رات میں زبردستی پریشر کر کے مروان نے ولید کو مولا حسین کو دربار میں بلوا لیا۔ جب مولا حسین دربار ولید میں گئے، وہ مسائل روح انشاءاللہ پھر روکتے ہیں، اس کو بعد میں بیان کریں گے، لیکن اصل جو واقعہ، جو نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام دربار ولید میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ولید نے کہا کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور یزید ان کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے، لہذا یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ مولا حسین نے اس رات کے وقت میں صرف اتنا کہا کہ رات کا وقت بیعت کا وقت نہیں ہوتا ہے، کل دن کے اجالے میں آنا، دیکھ لیا جائے گا کہ کون بیعت کا حقدار ہے اور کون بیعت کروانے کا حقدار ہے۔ اب مولا حسین وہاں سے واپس آ گئے، دن نمودار ہوا، مولا حسین مدینے کی گلیوں سے نکل رہے تھے کہ اتنے میں مولا حسین کو سامنے سے مروان آتا ہوا دکھائی دیا۔ مروان نے مولا حسین سے کہا، رات کو آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی، اگر آپ رات مولا حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جان بچ جاتی، آپ کو کچھ مال مل جاتا اور آپ سکون سے رہتے۔ اب کیونکہ آپ نے بیعت نہیں کی، اب آپ کا سر کٹے گا، اب آپ پر مصیبتیں آئیں گی، آپ کو مارا جائے گا۔ مولا حسین نے جو کہ رات میں یہ کہہ کر آئے تھے کہ رات کا مسئلہ بیعت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اب مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب تیور بدل گئے، اب رخ بدل گیا، اور مولا حسین نے وہاں پر آ کے بیان دیا کہ یزید بندرباز ہے، یزید شراب کو پینا جائز سمجھتا ہے، یزید محرم عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ان جیسے انسان کی بیعت حسین جیسا شریف انسان کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جب دوبارہ پھر مروان نے کہا کہ آپ نے غلطی کی، اگر اب آپ نے بیعت نہیں کیا تو اب کربلا کے میدان میں یا آپ کو گھیرا جائے گا یا پھر مدینے میں آپ کا رہنا دشوار کر دیا جائے گا۔ اب مولا حسین کو جلال آیا، اور اس مقام پہ مولا حسین نے بلند آواز سے چلا کر کہا کہ دور ہو جا اے رجس سے نجس، یعنی مولا حسین نے یہاں پر مروان کو رجس سے نجس سے تعبیر کے بتا دیا کہ دیکھو اے مروان، تم رجس ہو اور ہم آیت تطہیر کے مطابق مرکز طہارت ہیں۔ صلوات پڑھے یعنی مرکز طہارت مولا حسین علیہ السلام سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا ہے۔ اب چاہے وہ ظاہری گندگی ہو یا انسان کی شکل میں گندگی ہو، اگر کوئی انسان کا کردار نجس ہو جائے تو ان کو بھی اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اب اگر آپ فرش عزا بچھا رہے ہیں اور فرش عزا بچھانے کے بعد اس فرش میں شرکت کر رہے ہیں اور مجلسوں میں جا رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر اس قدر پاکیزگی بچی ہے کہ مولا حسین آپ کو اپنے دربار میں بلانے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے یہ۔ اگر ہم سے
بغیر کسی عذر کے، اگر ہم سے بغیر کسی عذر کے، جملے پر غور کیجیے گا، اگر ہم سے بغیر کسی عذر کے فرش عزا کے بچھانے میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو سمجھ جائیے کہ سال بھر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا رجس، کوئی ایسی نجاست دل میں پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرش حسین بچھانے کی توفیق چھین لی۔ اور یہ دعویٰ اور یہ بیان ہے تمام امت اسلام سے کہ ہر وہ مسلمان نہ شیعہ نہ سنی، ہر وہ مسلمان جو فرش عزائے حسین نہیں بچھاتا یا غم حسین میں شرکت نہیں کرتا یا اس ایام عزا میں مولا حسین کی محبت میں آنسو نہیں بہاتا، تو وہ آئے اور اپنے نفس کے بارے میں غور کرے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے بارے میں غور کرے، کیونکہ ان کا غم مولا رسول خدا نے منایا، ان کا غم انبیاء نے منایا۔ کچھ سوال پر بہت سیرت رسول کی روشنی میں اور خود مولا حسین علیہ السلام کی زبانی کہ مولا حسین نے یہ کہہ دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ کہا کہ مجھ جیسا۔ آج بھی یزیدیت موجود ہے اور آج بھی حسینیت موجود ہے، جو حسینی ہیں وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا، مشکلیں برداشت کر سکتا ہے، کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ سکتا ہے، لیکن بیعت نہیں کر سکتا، ڈر نہیں سکتا ہے وہ۔ اور آج لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا کرے، بہت ماحول خراب چل رہا ہے، ڈر ہے، فلاں ہے، نکاح ہے، یہ وہ ہے۔ یہ حسینیوں کہنے کا شعار نہیں، حسینی یہ بات کہے کہ ہمیں یہاں پر رہنے سے ڈر لگ رہا ہے یا مسائل بہت خراب ہیں، نہیں، ہم حسینی ہیں، ہم بیعت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنا گلا کٹا سکتے ہیں لیکن ڈر نہیں سکتے ہیں۔ اور آیات الہی کی روشنی میں مولا حسین کی اپنی شخصیت ہے۔ لہٰذا وقت تمام ہو چکا، بس مسائل کے چند جملے آپ کے سامنے۔ آج لمحہ بلمحہ ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود جو مولا حسین علیہ السلام کو شامل حال ہے، ہم نے فرش بچھایا، ماتم مجلس برپا کی، اور دیکھتے دیکھتے آج 6 محرم آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جس کا غم منانے کے لیے ہم نے پورے سال انتظار کیا، جس کا غم منانے کے لیے ہم نے نہ جانے پورے سال اپنی پوری کمائی اسی لیے کی کہ محرم میں اس سال اس طرح سے محرم منائیں گے۔ آج 6 محرم آ گئی، اور 6 محرم ایک ایسے جوان سے مخصوص ہے جس کو جب مولا حسین نے تیار کیا اور گھوڑے پر سوار کیا تو بس یہی کہا کہ اے خدا تو گواہ رہنا، میں اس کو فوج یزیدی کی طرف بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں سب سے زیادہ میرے نانا سے مشابہ تھا۔ جب میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا، میں کہوں گا علی اکبر آپ جا تو رہے ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کے جانے کے بعد مولا حسین اپنے نانا کی زیارت کیسے کریں گے۔ ہاں آزاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج 6 محرم ختم ہونے کو ہے، صرف 3 دن کا حسین مہمان ہے، جتنا رو سکتے ہو حسین پہ رو لو، میرا مولا بہت مظلوم ہے۔ مولا حسین نے علی اکبر کو روانہ تو کر دیا لیکن علی اکبر نے کیا دیکھا کہ کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ضعیف باپ دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، یہ کہنا تھا کہ مولا حسین نے کہا ہے میرے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سوچتے ایک جوان بیٹے کو اپنے سے الگ کرنا کیسا ہوتا ہے۔
ڈالو میں مصائب تمام کر دیتا، لیکن بس اب کئی دن بچے ہیں، چند دن کا میرا مولا مہمان ہے۔ اب جو مولا حسین نے جناب علی اکبر کو روانہ کیا، مولا علی اکبر گئے، جانے کے بعد جنگ کی، جنگ کرتے جاتے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں، لیکن ایک لعین نے ایسا نیزا مولا کے سینے پر مارا، انگی توڑ دی۔ اب جو مولا حسین گھٹنیوں کے بل پہنچے، کہتے جاتے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر، اے میرے علی اکبر کہاں ہو؟ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ کے آنکھوں میں روشنی تھی، اب کیسے علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے، جیسے ہی علی اکبر کے سینے پہ نیزا لگا میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، نیزے کی علی کو نکالنا چاہتے ہیں، ارے نیزے کی علی اگر خالی باہر آ جاتی تو حسین صبر کر لیتے، لیکن نیزے کی علی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، حسین کی آس ٹوٹ گئی۔ نجف کا رکیا بابا، درے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کی پروردگارا ہماری اس مختصر سی اور خدایا ہمیں توفیق دے، ہم مولا حسین علیہ السلام کو صحیح طور پر پہچان کے ان کی مجلس کو برپا کر سکیں۔ خدایا ہم تمام شیعہ اہل کرار کو مل جل کر غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر رکوع فرما۔ خدایا منتقم خون حسین کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم عجل بولیک الفرج، اللہم عجل بولیک الفرج، اللہم عجل